سر سب سے بڑی جو بات ہے کہ جو ہیئرنگ تھی وہ ریٹ پٹیشن پہ تھی. ریٹ پٹیشن کی ریکوائرمنٹ اور ہوتی ہے اور جس طرح یہ سن رہے تھے وہ ریکوائرمنٹ اور ہوتی ہے. ہمارا موقف جو ہے وہ جس طرح کی پروسیڈنگ چل رہی تھی 14 دن یا 18 دن انہوں نے دوسری پارٹی کو سنا، اس میں وہ سارے کا سارا ریکارڈ لے کے آئے، آن ایئر یہ چیزیں دکھائی گئیں، لوگوں کے ذہن بنا دیے گئے کہ شاید کوئی گینگ موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اسلام آباد ہائی کورٹ کے متنازع فیصلے کو تحریک لبیک پاکستان نے مسترد کر دیا. حافظ سعد رضوی کا بیان وائرل اور تحریک لبیک کے کارکن بھی میدان میں آگے. اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، مگر اس سے پہلے ناظرین اکرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو بھی دیکھ سکیں. اور اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں. تو ناظرین اکرام، معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی وزارت داخلہ اور وزارت مذہبی امور کے مطابق 4 لاکھ سے 10 لاکھ تک آئی ڈیز سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کو شیئر کرتی ہیں. تو ناظرین اکرام، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ لاکھوں آئی ڈیز کو چلانے والے کتنے افراد ہوں گے. تو اسی حوالے سے پاکستان کے اندر کارروائی کی گئی تھی اور جن لوگوں پر یہ الزام تھا کہ وہ سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کو شیئر کرتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کی گئی تھی اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا. اور ناظرین اکرام، اللہ معاف کرے کہ گستاخانہ مواد بھی ایسا کہ آپ اس حوالے سے بات بھی نہیں کر سکتے. تو ناظرین اکرام، اس سارے معاملے پر رؤف عبدالرحیم صاحب اور ان کی ٹیم نے برہم کردار ادا کیا تھا اور انہوں نے ان گستاخانہ مواد کو شیئر کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی تھی اور ان کے خلاف کیسز کو بھی لڑا تھا. مگر ناظرین اکرام، کافی عرصے سے سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ان لوگوں نے گستاخی نہیں کی بلکہ ان کو ٹریپ کیا گیا ہے. اسی حوالے سے بار بار رؤف عبدالرحیم صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور ان پر الزامات بھی لگائے گئے تھے. اسی حوالے سے پھر جو لوگ سوشل میڈیا پر یہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں نے گستاخی نہیں کی، ان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی اور کہا گیا کہ اس سارے معاملے پر ایک کمیشن بنایا جائے. جبکہ دوسری جانب رؤف عبدالرحیم صاحب اور دیگر وکلاء کا موقف یہ تھا کہ اس معاملے پر کمیشن نہیں بنایا جا سکتا تو لہٰذا اس پٹیشن کو خارج کیا جائے. مگر ناظرین کرام، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پٹیشن کو منظور کیا اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے کیس کی سماعت کا بھی آغاز ہو گیا. تو ناظرین کرام، ایمان مزاری صاحبہ اور وہ وکلاء جو کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں نے گستاخی نہیں کی اور ان کو ٹریپ کیا گیا ہے، ان کے دلائل کو جج صاحب نے 18-19 دن تک بڑے آرام سے سنا اور ان کو روکا ٹوکا نہیں گیا. یہاں تک کہ کئی بار ان وکلاء کی جانب سے ایسی باتیں کی گئی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر اس کے باوجود جج صاحب نے بڑے آرام سے ان کو سنا اور ان کو روکا ٹوکا نہیں گیا. لیکن جیسے ہی رؤف عبدالرحیم صاحب اور دیگر وکلاء کی باری آئی کہ یہ ان لوگوں کو غلط ثابت کریں اور بتائیں کہ جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان نے گستاخی کی تھی، تو جج صاحب نے بار بار ان وکلاء کو ٹوکا اور یہاں تک کہ ان کے دلائل کو بھی مکمل نہیں ہونے دیا گیا. اور آج جج صاحب کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ اس حوالے سے کمیشن بنایا جائے گا. تو ناظرین کرام، یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب ایک جانب سے دلائل کو 18-19 دن تک سنا گیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ دوسری جانب کے دلائل کو مکمل نہیں ہونے دیا گیا اور آج فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے. اسی حوالے سے آج تحریک لبیک پاکستان کے رکن شورا رضوان سیفی صاحب بھی عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے بھی اپنا موقف عدالت میں پیش کیا گیا. ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ اس کیس کی لائیو سٹریمنگ کی گئی ہے تو آپ خود جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان مزاری صاحبہ
اور دیگر وکلاء کو کس طرح جج صاحب نے آرام سے سنا ہے اور ان کو روکا ٹوکا نہیں گیا، لیکن جیسے ہی رؤف عبدالرحیم صاحب اور دیگر وکلاء کی باری آئی ہے تو ان کو نہ ہی آرام سے سنا گیا ہے اور نہ ہی ان کے دلائل کو مکمل ہونے دیا گیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی کمیشن بنانے کا فیصلہ دیا گیا ہے تو اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان اور رضوان سیفی صاحب نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہم کسی ایسے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح رؤف عبدالرحیم صاحب اور دیگر وکلاء نے بھی اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد وکلاء اور رؤف عبدالرحیم صاحب سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں یا نہیں۔ تو ناظرین کرام، اب یہ سوال تو بنتا ہے کہ جب جج صاحب نے ایمان مزاری صاحبہ اور دیگر وکلاء کے دلائل کو 18-19 دن تک مسلسل سنا ہے تو کیا وجہ ہے کہ رؤف عبدالرحیم صاحب اور دیگر وکلاء کے دلائل کو مکمل نہیں ہونے دیا گیا اور آج جج صاحب نے فیصلہ بھی سنا دیا ہے۔ اسی حوالے سے آج تحریک لبیک کے کارکن بھی میدان میں آئے ہیں اور سوشل میڈیا پر تحریک لبیک پاکستان یہ ٹرینڈ چلا رہی ہے کہ اس معاملے پر کسی کمیشن کو ہم منظور نہیں کرتے۔ اسی حوالے سے تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کا بھی سوشل میڈیا پر ایک بیان وائرل ہو رہا ہے، جہاں پر ایک خطاب کے دوران حافظ سعد رضوی نے یہ کہا تھا کہ ہم کسی ایسے کمیشن کو تسلیم نہیں کریں گے جس کے ذریعے 295C کو غیر مؤثر بنایا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے وکلاء اگلے لائحہ عمل کا کیا اعلان کرتے ہیں اور اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کا اس حوالے سے مزید کیا موقف سامنے آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ نے مبارک ثانی کیس کے حوالے سے ایک متنازع فیصلہ دیا تھا تو اس وقت مفتی منیب صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر مسالک کے بڑے بڑے علماء کرام میدان میں آئے تھے اور ان سب نے یکجا ہو کر اس فیصلے کو مسترد کیا تھا۔ تو اب بھی وقت آ گیا ہے کہ مفتی منیب صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر مسالک کے بڑے بڑے علماء کرام میدان میں آئیں اور اس کمیشن کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو ناظرین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں رؤف عبدالرحیم صاحب اور دیگر وکلاء اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کیا اس متنازع فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا یا نہیں۔ اسی حوالے سے وکلاء نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک اہم بیان جاری کیا ہے، تو آئیے پہلے آپ کو یہ بیان سناتے ہیں اور پھر مزید بات کریں گے۔ سر، آج کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سردار اعجاز احسان صاحب کو بتا۔ سر، سب سے بڑی جو بات ہے کہ جو ہیئرنگ تھی وہ ریٹ پٹیشن پہ تھی۔ جی ریٹ پٹیشن کی ریکوائرمنٹ اور ہوتی ہے اور جس طرح یہ سن رہے تھے وہ ریکوائرمنٹ اور ہوتی ہے۔ جی ہمارا موقف جو ہے وہ جس طرح کی پروسیڈنگ چل رہی تھی، 14 دن یا 18 دن انہوں نے دوسری پارٹی کو سنا، اس میں وہ سارے کا سارا ریکارڈ لے کے آئے، بالکل آن ایئر یہ چیزیں دکھائی گئیں، لوگوں کے ذہن بنا دیے گئے کہ شاید کوئی گینگ موجود ہے۔ بالکل لیکن جس وقت دوسری طرف سے وکلاء کی باری آئی تو جج صاحب نے وہ الاؤ نہیں کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں طریقہ کار اور پروسیجر کے مطابق۔ میرے خیال میں تو ریٹ پٹیشن میں اتنے آرگومنٹس ہونے ہی نہیں چاہیے تھے۔ ریٹ پٹیشن میں کون سی باتیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں؟ ریٹ پٹیشن کا بیسک جو مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ریمیڈی جہاں پہ موجود نہ ہو وہاں پہ ریٹ پٹیشن دائر کی جاتی ہے۔ یہاں تو ٹرائل ہو رہے ہیں، یہاں تو کچھ لوگ چھوٹ رہے ہیں، کچھ اور۔ اس کے پیچھے جو بات تھی کہ ایک طرف کا موقف دنیا کے سامنے لانا، یہ زیادتی ہے، اور میرے خیال کے مطابق یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ آئندہ اس طرح کے معاملات میں کوئی کمپلینٹ نہ بن سکے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے وکلاء کے اس بیان کو سن لیا ہے، تو اس حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔